الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہماری جاری ہے۔ اس سلسلے کا یہ درس نمبر 17 ہے۔ آج کے درس کے اندر اکمال دین کے حوالے سے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک جز ہے، اس سے کچھ نصیحت کرنی ہے کہ یہ دین الحمدللہ ہمارا ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے مکمل ہے۔ سرتاج رسل سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کو، اللہ کے پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچا دیا، مکمل پہنچا دیا، بحسن و خوبی پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ اب اس دین کے اندر کسی بھی قسم کے اضافے کی یا تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اب کوئی شخص اگر اس دین کے اندر کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی تبدیلی کرتا ہے، کوئی نئی چیز لے کر آتا ہے، نیا طریقہ عبادت کرنے کا، کوئی نیا حکم، کوئی نیا طریقہ عبادت، وہ بدعت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا دنیا اور آخرت کے اندر ناکام ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج کے درس میں اس موضوع کے اوپر نصیحت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا، مکمل آیت نہیں، اس کا ایک جز یہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر اتمام کر دی، نعمت کا اتمام ہو گیا، نعمت پوری کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے ہی راضی ہوں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بڑی عظیم آیت ہے اور بڑی غور و فکر اور نصیحت کے اس کے اندر پہلو موجود ہیں ہمارے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، 3 نکات ہیں اس آیت کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ پہلا نکتہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ ہے اکمال دین یا کمال دین یا تکمیل دین یا دین کا مکمل ہونا، کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے۔ تو اتمام نعمت کا مکمل ہونا، نعمت کا پورا ہو جانا، یہ دوسرا نکتہ ہے۔ اور تیسرا نکتہ ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے ہی راضی ہوں، دین اسلام پہ ہی عمل کرو گے تو میں تم سے راضی ہوں۔ تو یہ 3 باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ عرفہ والے دن، جمعہ کا دن تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کا جو پہلا اور آخری حج ادا فرمایا۔ صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ کرام جمع تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسک سکھائے صحابہ کرام کو۔ اس سے پہلے دین کی تمام مراحل طے ہو چکے تھے، تمام باتیں مکمل ہو چکی تھیں، اچھے طریقے سے دین پہنچا دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے اس موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرما دیا کہ کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، مناسک مجھ سے سیکھ لو، میں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تمہارے درمیان موجود نہ ہوں۔ تو سرتاج رسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہی اس دین کو مکمل کر دیا، اس دین کو اچھی طرح پہنچا دیا۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی عرفہ والے دن۔ آپ نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور اس بات کی تلقین فرمائی کہ بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے جو ہے وہ گواہ بناتے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تم تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے؟ میں نے نبوت اور رسالت کا جو فریضہ اللہ پاک نے مجھے دیا تھا اس کا حق ادا کر دیا؟ صحابہ کرام نے سب نے گواہی دی کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً بے شک آپ نے پہنچا دیا، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کے ذمے یہ ذمہ داری لگا دی،
یہ ان کے اوپر ڈیوٹی لگا دی کہ جو تم میں سے یہاں موجود ہے، جو موجود نہیں ہے اس تک پہنچا دے۔ اب اس دین کو بالکل اسی طرح عمل کرنا اور آگے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد کوئی مزید احکامات نہیں اترے، دین کے مزید احکامات نازل نہیں ہوئے، دین کیونکہ مکمل ہو چکا۔ پھر آپ واپسی کے سفر میں آپ کی بیماری شروع ہوئی، جب آپ مدینہ شریف واپس پہنچے تو آپ بیمار ہو گئے اور اسی مرض الموت کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اکمال دین کی یا تکمیل دین کی آیت کہلاتی ہے۔ دین کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، نظام حیات، زندگی گزارنے کا وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے اور اسے نازل فرمایا آسمان سے وحی کی صورت میں سرتاج رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر یہ دین کتاب و سنت کی صورت میں نازل ہوا۔ تو یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اللہ کا قانون ہے، زندگی گزارنے کا نظام ہے دین اسلام۔ تو دین سے مراد شریعت کے تمام اصول و جزئیات، احکام و ہدایات ہیں، اور احکام و مسائل پر عمل پیرا ہونے کا وہ طریقہ یا وہ نمونہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے سامنے، اپنی امت کے سامنے عملی طور پہ پیش فرما دیا، یعنی صحابہ کرام کو سکھا دیا۔ اسے کہتے ہیں اتباع سنت۔ تو دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا، انہیں سکھایا، صحابہ کرام نے اسے محفوظ کیا، یعنی اتباع سنت یہ دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ تو یہ دین مکمل ہے، آپ کی حیات طیبہ کے اندر آپ نے دین کو مکمل کیا ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، تمام دلائل کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آیت بہت ہی عظیم ہے، 2 آیتیں سورہ صف کی، آیت نمبر 8 اور 9۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ کفار یا مشرکین یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور یعنی دین اسلام، یا نور سے مراد اللہ کا دین ہے۔ تمام مفسرین نے یہاں نور سے مراد دین لیا ہے، کہ یہ مشرکین، یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنا نور یعنی اپنا دین پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اللہ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ کفار یہ نہیں چاہتے کہ دین مکمل ہو، یہ اللہ کے دین کو اپنے منہ سے، اپنی سازشوں سے، اپنے کرتوتوں سے یہ بجھانا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام باقی نہ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کر کے رہنا ہے۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنا رسول یعنی اپنے رسول، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا، جس نے اپنے پیارے نبی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب کو ہدایت اور حق کے ساتھ، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، نازل فرمایا، بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کی، اور دین حق کے ساتھ، حق سچے دین کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ یعنی دین اسلام کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ اسے تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ کافروں کو، مشرکوں کو برا لگے گا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے اس دین کو مکمل کریں گے، یہ دین مکمل ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ دین مکمل ہوگا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو مکمل کر دیا، اپنی زندگی کے اندر اچھے طریقے سے پہنچا دیا۔ تو یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ دوسری خبر اللہ پاک نے دی واتممت علیکم نعمتی، اتمام نعمت، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو اپنی نعمت قرار دیا ہے، اور بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ان گنت ہیں، بے حد و بے شمار و بے حساب ہیں، کوئی ان کو گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، ان کا حساب کرنا چاہو، نہیں کر سکتے۔
تو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم ترین سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ ہدایت، یہ دین اسلام، قرآن و حدیث سے یہ دین اسلام کی ہدایت مل جانا، اتباع سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق مل جانا، دین اسلام کو پسند کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دین اسلام یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو بلا شبہ اسلام سب سے بڑی سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے اوپر سب سے بڑی نعمت، سب سے افضل نعمت یہی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو یعنی مسلمانوں کو، مومنوں کو ایسی جامع ہدایات اور احکامات عطا فرما دیے ہیں جن سے دنیا کی زندگی بھی کامیاب اور خوشگوار ہو جاتی ہے اور اخروی نجات بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، دنیا میں ہدایت کا ملنا، آخرت کے اندر اللہ کی مغفرت کا حاصل ہونا، اللہ کی رحمت کا حاصل ہونا، جہنم سے بچ جانا اور جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب اسی دین اسلام کے اوپر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تمام نعمتیں اس دین اسلام کے اوپر سنت کے مطابق، اتباع سنت کے مطابق عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو دین اسلام سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ تو یہ نعمت پوری ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو یہاں نعمت قرار دیا۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دے، یعنی اسلام کے یہ احکامات، یہ مسائل اس لیے نازل ہوئے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو، اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار رہو، تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو اس دین اسلام کے ملنے کے اوپر، اس ہدایت، اس توفیق کے اوپر، اتباع سنت کے رستے پہ چلنے کی توفیق ملنے پہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہو اور سنت کے مطابق اس دین کے اوپر عمل کرتے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 150 میں ارشاد فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ احکامات، یہ دین اللہ پاک نے اس لیے نازل فرمایا تاکہ اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دے، مکمل کر دے، کامل کر دے، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت کے راستے پہ رہو۔ اسی دین اسلام پر سنت کے مطابق عمل کرنے سے، اتباع سنت کے راستے پر چلنے سے، تمام اعمال، تمام عبادتیں سنت کے مطابق کرنے سے تمہیں ہدایت ملے گی، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم ہدایت پالو گے۔ تو یہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے دین اسلام سے ہی راضی ہوں۔ تو یہ تیسرا نقطہ ہے کہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ یہاں ایک بہت عظیم نصیحت ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب ہے۔ تو وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، جس طرح پوری کائنات، اس کائنات کی تمام اشیاء اللہ کے حکم کے سامنے بلا چون و چرا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، یعنی انسان ذرا غور و فکر کرے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ تمام جو ہے نظام شمسی، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ سورج جب غروب ہوتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، یہ ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، ایک منٹ کا 1000واں حصہ بھی آگے پیچھے دیر نہیں کرتا، نہ جلدی کرتا ہے، اپنے وقت کے اوپر سب اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں، اپنے آربٹ سے جو اللہ نے ایک محور بنایا ہے، جو راستہ اس کا مقرر کیا ہے، اس سے ایک ملی میٹر کا 1000واں، لاکھواں، کروڑواں حصہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اگر ایک سیکنڈ کے 1000واں، لاکھواں، کروڑوں حصہ بھی جلدی یا تاخیر کر لے، یا اپنا جو آربٹ ہے، جو محور ہے، جو راستہ ہے، اس سے ایک ملی میٹر کا بھی جو نا 1000واں، لاکھواں حصہ بھی آگے پیچھے ہو جائے، اپنے راستے سے معمولی سا بھی ہٹ جائے، یہ پوری کائنات کا نظام درہم بھرم ہو جائے گا۔ اسی طرح چاند کا نظام ہے، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت کے اوپر سب گردش کر رہے ہیں، یہ زمین بھی گردش کر رہی ہے، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، پورا نظام ہے شمسی جو ہے یہ گردش میں ہے، اپنے اپنے دائرے میں سب تیر رہے ہیں۔ تو اس سے دن اور رات کا نظام چل رہا ہے، وقت کا پتہ چلتا ہے، تاریخوں کا، دن اور رات کا،
ٹھیک ہے، کیلنڈر کا حساب اس سے چلتا ہے، تو پورا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ایک ہواؤں کا نظام ہے، ہوائیں اللہ کے حکم سے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بارشوں کا نظام ہے، ایک ہواؤں کا نظام ہے، ایک فضاؤں کا نظام ہے، خلاؤں کا نظام ہے، زمین کے نظام ہے، آسمانوں کے نظام ہے، سمندروں کے اندر ہیں، سمندروں کے اندر پتہ نہیں کتنے نظام چل رہے ہیں۔ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا، یہ سب ایک ایک عالم ہے، ایک عالم انس ہے، عالم جن ہے، عالم حیوانات ہے، عالم پرند ہے، عالم چرند ہے، عالم ملائکہ ہے، عالم فلکیات ہے، تو یہ تمام ایک ایک عالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو کائنات کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، تمام کی تمام اشیاء اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے حکم کے سامنے بلا چون و چرا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی بات کو مان رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے ان کو اپنی مرضی نہیں چلاتے، کوئی اس میں اضافہ نہیں کرتے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے نا، اس حکم کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ اضافہ کرتے نہ کمی کرتے، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کرتے۔ آج سورج اپنی مرضی سے چلنا شروع کر دیں، سورج چاند ستارے اپنی اپنی مرضی چلائیں، یا دریاؤں کا نظام، بارشوں کا نظام، کھیتیوں کا نظام، سب اپنی اپنی مرضی چلانا شروع کر دیں۔ اس کائنات کے تمام جتنے بھی نظام ہیں، کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، انہیں اختیار ہی نہیں ہے، انہیں طاقت ہی نہیں ہے، اللہ نے انہیں یہ حکم ہی نہیں دیا، ان کے پاس یہ طاقت، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بس اللہ نے جو نظام مقرر کیا ہے اسی نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف جن و انس کو دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے، کیونکہ ان کے لیے امتحان ہے، ان کے لیے جنت جہنم ہے، ان کے لیے کامیابی اور ناکامی ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی ہے، باقی مخلوقات کے لیے نہیں ہے۔ تو جس طرح انسان یہ تصور کرے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے آگے سر نگو ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے فرمان کے آگے، اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، تو اگر اسی طرح انسان بھی اختیار رکھنے کے باوجود اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور کائنات سے ہم آہنگ ہو جائے، اور اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اسی بات کو اپنا ضابطۂ حیات بنا لے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، اضافہ نہیں کرنا، کمی نہیں کرنی، تبدیلی نہیں کرنی، بدلنا نہیں ہے، تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے، اور وہ کیا ہے؟ ایک آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کر لو، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اس مفہوم کی کتنی آیات ہے قرآن پاک کے اندر، سب آیتوں کو نہیں بتا پاؤں گا، صرف ایک آیت کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ پاک نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، رائگاں نہ کرو، بیکار نہ کرو، اپنی مرضی چلا کے، اضافے کر کے، تبدیلیاں کر کے، نئے نئے احکامات نکال کے، نئے نئے طریقے نکال کے، نئی نئی عبادات ایجاد کر کے، دین اسلام کے اندر بدعتیں کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے اوپر چلو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو دین ہے وہ مقرر ہے، نازل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ میرے پاس بات بدلا نہیں کرتی ہے، میرے پاس قانون تبدیل نہیں ہوا کرتے، میرا ضابطہ، میرے احکامات، میرے فرامین وہی ہیں، جو اصول میں نے وضع کر دیے ہیں، جسے شریعت کہتے ہیں، دین اسلام کہتے ہیں، اللہ کا قانون، اللہ کا دین، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے یہاں بات نہیں بدلتی، طریقے نہیں بدلتے، دین نہیں بدلتا، نیکی وہی ہے، وہی نیکی ہے جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیکی تھی، وہی آج بھی نیکی ہے، جس کے اوپر عمل کر کے صحابہ کامیاب ہو گئے، وہ نیکی کا راستہ ہے، تو آج بھی وہی نیکی کا راستہ ہے۔ جس طرح صحابہ نے نیکیاں کی، نبی علیہ السلام کے سامنے، آپ کے جانے کے بعد بھی جو دین تھا، تو آج بھی وہی دین ہے۔ اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوا کرتی کہ اس وقت تو نیکی کچھ اور تھی، اب کچھ اور ہو جائے، یا اس وقت تو نیکیاں یہ تھی، آج بھی یہ نیکیاں ہیں، مگر اس میں کچھ اضافہ ہو جائے۔
کچھ ایڈیشن ہو جائے، کوئی نئی اور ایسی چیزیں آ جائے جو ہم سمجھ لیں کہ یہ بھی نیکی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، ٹھیک ہے صحابہ کرام نے نہیں کیا، کوئی بات نہیں، آج ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل باطل ہے، یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ یقین، یہ ایمان صحیح نہیں ہے، باطل ہے، اللہ کے پاس مردود ہے، اللہ کے پاس بات بدلہ نہیں کرتی۔ جو صحابہ کے دور میں اللہ کے نبی کے زمانے میں نیکی تھی تو آج بھی وہی نیکی ہے، جو اس دور میں نیکی نہیں تھی تو آج بھی وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 211 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس بات کے بعد کہ اس کے بعد نعمت آ چکی ہے، جو نعمت کے آ جانے کے بعد اس کو تبدیل کر دے، اس میں اضافہ کر دے، کمی بیشی کر دے، اپنی طرف سے باتیں لے آئے، اپنی طریق سے طور طریقے لے آئے، رسم و رواج کی باتیں لے آئے، ہمارے فلاں کے طریقے، ہمارے بزرگوں کے طریقے لے آئے، برادری کی باتیں لے آئے، نئے طریقے کی عبادتیں کرنا شروع کر دے، دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کر لے، نئی نئی چیزیں دین کے اندر داخل کر دے، جو اللہ کے دین کو، اللہ کی نعمت کو بدل دے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو وہ جان لے، پس اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ شدید ترین اس سے حساب لینے والا ہے۔ بہت سخت یہ وعید ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ اسے سخت حساب لینے والا ہے۔ سورہ مائدہ کی ایک عظیم آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، دین اسلام کو آپ پہنچا دیں، اور الحمدللہ آپ نے پہنچا دیا، تو میرے حبیب آپ پہنچا دیں جو آپ کے اوپر نازل ہوا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ جان لیں پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یعنی صحیح طرح نہیں پہنچایا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رسالت کا اچھی طرح حق ادا کر دیا، بحسن و خوبی، درجہ احسان کے ساتھ آپ نے پہنچا دیا، اچھی طریقے سے دین کی تبلیغ کر دی، قرآن و حدیث کو مکمل کر دیا، صحابہ کرام کو تمام کی تمام نیکیاں سکھا دی، کوئی نیکی ایسی باقی نہیں بچی جو آپ نے سکھائی نہ ہو، جس پہ صحابہ کرام نے عمل نہ کیا ہو، کوئی گناہ کی بات ایسی نہیں ہے جس سے آپ نے ڈرایا نہ ہو، تو ہر نیکی آپ نے پہنچا دی، ہر گناہ کے بارے میں آپ نے خبر دے دی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین صدیقہ کانہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ 3 باتیں ہیں جو یہ سمجھتا ہے وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، اور اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، الزام کرتا ہے، وہ بڑے سخت الفاظ ہے، اور بخاری مسلم کی احادیث ہیں، تقریباً اور محدثین نے بھی ان کو نقل کیا، مختلف الفاظ جو روایات کے اما عائشہ کے ثابت ہیں، کسی کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ثلاثن من حدثکہن فقد کذب، کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو یہ کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے، ان میں سے ایک بات کیا ہے، اور کسی کے اندر یہ ہے کہ ومن حدثک انہ کتم فقد کذب، کہ ایک بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپا دی، کوئی نیکی تھی بتائی نہیں، تو وہ جھوٹا ہے۔ ایک اور روایت میں کہ من حدثک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من الوحی فلا تصدقوا، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی میں سے کچھ چھپا دیا ہے، اور کسی میں کہ جو آپ کے اوپر نازل ہوا اس میں سے کچھ بات بتائی نہیں ہے، تو وہ جھوٹا ہے، اس کی تصدیق نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بھی نہیں چھپایا، ہر بات بتا دی ہے، دین کی ہر بات بتا دی ہے، تمام نیکیاں بتا دی ہیں۔ فرمایا کہ اس کی جو نا بات کو جھوٹا سمجھنا، اس کی تصدیق نہ کرنا، کیوں؟ ان اللہ یقول، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کو پہنچا دیا، الحمدللہ اچھی طرح مکمل کر دیا۔ اب جو شخص اگر یہ کہے کہ کوئی بات رہ گئی تھی، یا چلو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ہم اپنی مرضی سے بھی کچھ کر لیں گے تو وہ دین نہیں ہو جائے گا، دین کا حصہ بن جائے گا، تو وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ تھی تو نیکی لیکن آپ نے بتائی نہیں، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو یہ ہے تکمیل دین، اس میں 3 باتیں ہیں، ایک ہے دین کا اکمال، کمال دین، دین کا مکمل ہونا یعنی دین کی تکمیل، دوسری ہے اتمام نعمت، کہ یہ دین کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت قرار دیا، اس نعمت کا پورا ہو جانا،
کہ دین اسلام ایک نعمت ہے، یہ پوری ہو چکی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ اللہ کی رضا، ہم اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہے کہ اس دین کے اوپر ویسے ہی عمل کیا جائے جیسے یہ نازل ہوا، جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا، جس طرح صحابہ کرام نے نیکیاں کی اسی طرح نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اگر اپنی مرضی سے نئے کام کرو گے نیکی سمجھ کے تو کیا ہوگا؟ بخاری مسلم کی احادیث ہیں بہت ساری، اس مفہوم کے اندر بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ حضرت عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، من احدث، جس نے کوئی نئی بات کر لی، نیا طریقہ لے آیا، کوئی نئی عبادت لے آیا، کوئی نیا حکم لے آیا، نئی چیز لے کے آ گیا، فی امرنا ھذا، امرنا ھذا سے مراد یہ اللہ کا دین ہے۔ جو اس دین اسلام کے اندر کوئی نئی چیز لے آیا، جس نے ایجاد کر لی، ما لیس منہ، جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، جو میں نے بتائی نہیں، سکھائی نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے، وہ ضائع ہے، بیکار ہے، باطل ہے، مردود ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا کہ جو میں نے نہیں سکھایا، جس کا میں نے حکم نہیں دیا، جو میں نے بتایا نہیں ہے کہ یہ کام کرنا، یہ بھی نیکی ہے، اس نے اپنی مرضی سے کوئی نیا کام کر لیا، اپنے رسم و رواج بزرگوں کو دیکھ کے، دیکھا دیکھی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، سب مصروف ہیں، عشرہ ربیع الاول چل رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی جو ہے نا وہ حساب سے جو ہے نا اس کو منا رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے، اس کو ایونٹس ہو رہے ہیں۔ تو جس نے اس دین کے اندر ایسے کام کر لیے جو میں نے نہیں سکھائے، جس کا حکم نہیں دیا، جو میں نے بتایا نہیں ہے، میرے طریقے کے مطابق نہیں، میری سنت کے مطابق نہیں ہے، میرے صحابہ نے نہیں کیا ہے، فہو رد، وہ اللہ کے پاس مردود ہے۔ بندہ بھی مردود ہے، اس کے اعمال بھی مردود ہیں، اتنی سخت وعید ہے۔ وہ عمل کرنے والا وہ بھی اللہ کے پاس مردود ہے، اس کے اعمال بھی اللہ کے پاس مردود ہیں، اللہ نے قبول ہی نہیں کرنا۔ تو جو اس دین اسلام کے اندر سالگرہ لے آئے، سالگرہ یوم پیدائش، برتھ ڈے، میلاد، جو صحابہ کو نہیں پتہ تھی، جو عیسائیوں سے آئی ہے، جو ہندوؤں سے آئی ہیں، دیگر اس کے جو ہے نا وہ گمراہ لوگوں نے جس کو ایجاد کیا ہے، تو جو اس دین اسلام کے اندر سالگرہ کے احکام لے آتا ہے، سالگرہ منانے لگ جاتا ہے، یوم پیدائش منانا، سالگرہ منانا، میلاد منانا، اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ مردود ہے، وہ اعمالی مردود ہے۔ جو اس دین اسلام کے اندر عید الفطر، عید الاضحیٰ کے بعد جو دین اسلام کے اندر مکمل ہے، اللہ نے دے دیے کہ تمہارے لیے 2 عیدیں ہیں، تیسری عید لے آئے، عید میلاد، تو وہ عمل بھی مردود ہے، کرنے والا بھی، منانے والا اس عید کو بھی مردود ہے۔ جو اس کے اندر جھنڈے لگاتا ہے، لائٹیں لگاتا ہے، نئی نئی قسم کے نئے نئے انداز کی میوزک کے اوپر بڑے بڑے اسپیکرز میں نئی نئی نعتیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جن نعتوں کے اندر خود پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کیا پڑھ رہے ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں، بہت جو ہے نا وہ خرافات ہیں، تو ایسی نعتیں، جلسے، جلوس، نیازیں، چراغاں کرنا، جشن منانا، پھر نعوذ باللہ خانہ کعبہ کے روضہ رسول کے ماڈل بنانا، سڑکوں پہ لانا، ان کی بےحرمتی کرنا، اللہ کے نبی کے جوتا جو ہے نا گڑنا کہ یہ اللہ کے نبی کے جو ہے نا جوتے کا نشان ہے، نعلین پاک بنا دینا، سڑکوں پہ تماشوں کے لیے سڑکیں بند کر دینا۔ تو عید میلاد النبی کے نام پہ جشن، اور جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جو کچھ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو اس کو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام کے انداز مختلف تھے، ان کا لائف اسٹائل چینج تھا، آج وہ دور نہیں، آج دور جدید ہے، ہم نے خوش ہونا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جو اس طرح کی باتیں یقین رکھتا ہے، عمل کرتا ہے، جس کے سے نظریات ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ یہ گویا اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہ باتیں دین کا حصہ تھی مگر بتائے بغیر چلے گئے، صحابہ کرام سے محروم تھے، صحابہ کرام نے یہ ان کے حصے میں، ان کے نصیب میں، ان کے نامہ عمل میں یہ نیکیاں تھیں ہی نہیں۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ یہ نیکیاں ہیں، آج ہم جو ہے نا وہ نیک اعمال کریں گے، وہ نیکیاں کریں گے جو کبھی سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نہیں کی، خلفائے راشدین نے نہیں کی، دیگر صحابہ نے نہیں کی، اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا، آج ہم ان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، ہم صحابہ سے آگے نکلیں گے، اللہ کے نبی سے آگے نکلیں گے، کتاب و سنت کے قوانین سے، اللہ کے حکم سے، قرآن اور حدیث سے بھی آگے نکلیں گے، اپنی مرضی چلائیں گے، دین کے اندر خوشیاں منائیں گے، کیونکہ جشن ہے یہ۔ جو ایسا سمجھتا ہے
اسے ذرا اثر نو ان چیزوں کا سوچنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، دین کو سمجھنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، سچی توبہ کرے، اللہ کے آگے جھک جائے، رو رو کے معافیاں مانگے، سنتوں کو سیکھے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ یہ جان لے کہ بدعت کرنے والا اور بدعت کے اعمال، بندہ بھی بدعتی بھی اللہ کے پاس مردود ہے، اس کے اعمال بھی مردود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق، اتباع سنت کے مطابق دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔